کہ گلوبل وارمنگ جو ہے دنیا میں درجہ حرارت بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ. گلوبل وارمنگ جو ہے اس کی بیسک وجہ ہے گرین ہاؤس گیسز. گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ گیسز ہیں جو کہ کاربن، میتھین، اور کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ وہ ہمارے فاسل فیول سے پیدا ہوتی ہیں. فاسل فیول کیا چیز ہے کہ ایسا فیول جو کہ ہم زمین سے نکالتے ہیں، جو کہ ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے قدرت نے زمین میں دفن کر دیا تھا، جو کہ اس زمانے کے درخت تھے یا اس زمانے کی لائف فارمز تھیں، جو کہ اب پیٹرولیم اور کوئلے کی صورت میں وہاں پر دفن ہے. اب ہم ان کو نکال رہے ہیں، اور جس وقت نکال کر ہم ان کو جلاتے ہیں اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں، اس سے ہم اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں. تمام انڈسٹریل پروسیسز اسی کے اوپر بیسڈ ہیں، اور بہت ساری پروڈکٹس بھی اس پر بیسڈ ہیں. جیسے پلاسٹکس ہیں، وہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹس سے پلاسٹکس بھی بنتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو برننگ کے پروسیس میں جب آتی ہے اور اس سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے یا اس سے کوئی فیکٹری کا پروسیس چلتا ہے، اس کے نتیجے میں ہوا کے اندر جو ہے وہ گیسز اوپر جاتی ہیں، اور وہ جا کے سورج کی لائٹ کو تھوڑا بلاک کرتی ہیں، پر ریڈیشن پینیٹریٹ کرتی ہے، زمین گرم ہوتی ہے، اور جو ہیٹ کنڈکشن کنویکشن سے پیدا ہوتی ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ رائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گلوبل وارمنگ ہے. اور یہ اب دنیا کا فوکس یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے ماحول کو برباد کرنے کا ذمہ داری اسی کی ہے. گرین ہاؤس گیسز ہیں. اس کا کوئی آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آلٹرنیٹ سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. دو تین چیزیں. ایک تو کہ ہم کم سے کم استعمال کریں، اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، کنزمپشن لیولز کو ریڈیوس کریں، پر پرائمری فوکس یہ کہ ہم یہ ڈرٹی فیول استعمال ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ پیٹرولیم کو استعمال نہ کریں، کول کو استعمال نہ کریں. اور آلٹرنیٹ انرجیز کیا ہیں؟ ہم آلٹرنیٹ انرجیز پر جائیں. آلٹرنیٹ سورس آف انرجی آ گئی ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے، اس کو پاپولرائز کرنے والی بات ہے. اس کی اکانومی امپروو ہونے والی ہے ابھی بھی. وہ کیا ہے؟ سولر ہے، بالکل کلین انرجی ہے. ونڈ ہے، بالکل کلین انرجی ہے. ہائیڈروجن ہے، وہ بھی ایز اے فیول استعمال ہو سکتی ہے. جس وقت ہم ہائیڈروجن کو برن کریں گے تو جو اس میں سے چیز نکلے گی وہ پانی نکلے گا، اس میں دھواں نہیں نکلے گا. اور اسی طرح جو ہے رینیوبل، یہ تو ہوگی کلین انرجیز. ہم اس پر اپنے آپ کو شفٹ کریں، تمام انڈسٹریل پروسیسز ہم اس پر شفٹ کریں. تمام ہماری جو موبلٹی ہے، جو گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، یہ جو سب کے سب چل رہے ہیں، ان سب کو ہم ایسا فارسٹ جو کہ ہم نے خود لگایا ہوا ہے، ایگرو فارسٹری اگر ہوئی ہے تو وہی فیول کے طور پر ہم دوبارہ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ جو نیچر نے ہمارے لیے ریموو کر گند اس کو کاربن کو ٹریپ کر زمین میں دفن کر دیا تھا، اس کلوز سرکٹ کو رن کر رہی ہے. کہاں سے بھاپ اٹھتی ہے، کہاں بادل بنتے ہیں، کہاں بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، راستے میں وہ انرجی بناتا ہے اور پھر سمندر میں. سو اٹس اے کلوز سرکٹ، جسے کہتے ہیں نا ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے. اور یہ ڈراؤٹ کنڈیشن کو روک رہا ہے. یہ کیا ہے سب؟ دیکھیں یہ جس وقت جس وقت گلوبل وارمنگ ہوگی، دنیا کا ٹیمپریچر رائز ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ ایویپریشن ہوگی، زمین میں موئسچر ٹکے گا نہیں. ہوگی تو کسی جگہ پر کسی صحرا میں زیادہ گرمی پیدا ہوگی تو ہوا ہائی پریشرز کریٹ ہوں گے، تو یہ گرد آلود ہوائیں جو ہیں وہ چلیں گی. جب وہ چلیں گی تو وہ فائن پارٹیکولیٹ میٹر کو اٹھا لیں گی، باقی ریت ادھر رہ جائے گی، وہاں ڈیزرٹ بلٹ اپ، درخت وہاں پر گرو نہیں کر سکیں گے. ویجیٹیشن جو کہ اس کو بائنڈ کر رکھے گی وہ نہیں گرو کرے گی، وہ نہیں وہاں پر قائم ہو سکے گی، جس کی وجہ سے ڈیزرٹیفیکیشن ہو جائے گی. ڈراؤٹ کیا ہے؟ ڈراؤٹ یہی ہے کہ جی ہمیں پانی اویلیبل نہیں ہے. پانی اویلیبل نہیں تو فصل کہاں پر لگائیں؟ پانی اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے وہاں پر درخت نہیں، وہاں سے درخت ختم ہو گئے ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے ویدر پیٹرن ڈسٹرب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے وہاں پر ڈراؤٹ آئے گا. یہ فرمائیے کہ جو آپ کہہ رہے تھے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، تو یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں
تو یہ میلٹ ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو پانی تو آٹومیٹیکلی ہمیں بہت آتا ہے. دیکھیں بالکل ہے، امیڈیٹلی اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں، اس وقت کوئی بندہ اس چیز پر غور کرے کہ جی بہت ساری بارشیں بھی ہوئی ہیں، اپریل تک بارشیں ہوتی رہی ہیں اور بہت سارا گلیشیئر بھی میلٹ ہوا، پانی بہت آیا. جی. پر گلیشیئر تو کہیں میلٹ ہوا، پانی کسی اور جگہ پر گیا. ہمارے میدانی علاقوں میں پانی بڑھ جائے گا. یہ کہتے ہیں اگلے 22-23 سالوں میں ہمارے علاقوں کے اندر پانی زیادہ بڑھ جائے گا، پنجاب کے علاقے میں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سیلاب آئیں گے. یعنی کہ پانی تو بڑھ گیا پر سیلاب آ گئے. دوسری جگہ پر پانی کم ہو گیا، وہاں پر ڈراؤٹ آ گیا. اب یہ جو ویدر پیٹرنس کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. کسی جگہ پر گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، اس کی میلٹنگ کی وجہ سے وہاں پر جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر، وہاں پر فلیش فلڈز آ رہے ہیں، وہ گلیشیئر لیکس آؤٹ برسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمارے پاس پانی بڑھ گیا، آپ زیادہ آئے گا. جب وہ پانی زیادہ آئے گا اس کے نتیجے میں ہمارا سیلاب ہوگا، یکدم آئے گا. سو ہر صورت میں ہم ایک نقصان کی لیکن یہ فرمائیں جیسے چائنا میں انہوں نے یہ جو فلڈز وہاں بھی آتے ہیں، ساری دنیا میں آتے ہیں، تو انہوں نے اس قسم کے ڈیم بنائے ہوئے ہیں جو برساتی ڈیم ہیں، جس میں وہ پانی جمع کرتے ہیں اور پھر وہی پانی قیمتی پانی ہوتا ہے، وہ پھر سارا سال اپنی فصلوں میں استعمال کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہم اس کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں کہ لیکن وہ چائنا نے وہ برساتی ڈیم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، وہ تو میں کہ وہ 5 گارجز ڈیم ہے، وہ دنیا کا اتنا بڑا ہائیڈل پروجیکٹ ہے، کوئی اس کا کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. بڑے ڈیمز جو ہیں بہت مہنگے بنتے ہیں. ہمارے سے ہمارا انڈس کیسکیڈ ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ریسورس ہے، ہائیڈل ریسورس ہے انڈس کے اوپر. ہم بونجی سے شروع کریں، اس کے بعد یہ جو ہے دیامر بھاشا ہے، اس کے بعد داسو ہے، بے شام ہے، اس کے بعد تربیلا آتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس اور اس سے بھی اپ سٹریم سکردو کی طرف بھی بہت ساری ہائیڈل پاور ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. پر سوال یہ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بہت مہنگا کام ہے، ہمارے سے نہیں بن پاتے. دنیا ہمیں اتنے پیسے کون دینے کو تیار ہے؟ پر چائنا کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے پانی کو اس کے بھی کوئی ماحولیاتی نیگیٹو اثرات ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہے، اس پر بھی اس علاقے کی لوکل ہائیڈرولوجیکل کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں. پانی ایک جگہ پر زیادہ استعمال ہو جائے گا، ڈاؤن سٹریم سندھ میں آخر میں جا کر جو ہمارا ڈیلٹا کا ریجن ہے جہاں پر ایک اور ایکو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، اس تک پانی نہیں پہنچے گا، سی واٹر انٹروژن ہوگی. سو ہم جس وقت نیچر کے ساتھ اس شدت کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس کے کوئی کانسیکوینسز ہیں. ہم ان کانسیکوینسز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نقصان تو نہیں پہنچائیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا ابھی شروع میں کہ ہمیں متبادل ذرائع تلاش کرنے چاہیے. تو ہمارے ہاں سولر کا تو بہت اللہ تعالیٰ نے بہت انعام دیا ہوا ہے، جتنی چاہیں ہم بجلی بنا سکتے ہیں. اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جو ہماری انرجی سیکٹر ہے، جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں، ان کی کیپیسٹی چارج پے کرنے کے پاس ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. اس لیے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ امیر آدمی نے جو سولر لگا لی وہیں سے تو پیسے ہم کماتے تھے، اور اب ہم مہنگی بجلی غریبوں پر چارج کریں تو اس لیے سولر کو بند کر دیں. یعنی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. لانگ ٹرم میں ہمیں سولر پر جانا پڑے گا، دنیا بھی جا رہی ہے. اگین ویل چاہیے، لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں لائن اپ کرنی پڑیں گی، اپنی کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی. اور ورنہ جہاں تک تعلق ہے نیچر کا تعلق، ہمارے پاس بے انتہا سورج ہے. چولستان ڈیزرٹ سارے کا سارا پڑا، پنجاب پلینز ہیں ہمارے، کتنے کلاؤڈی ڈیز ہوتے ہیں. یورپ میں تو ان کو سن لائٹ ہی بڑی تھوڑی ملتی ہے جتنی کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. یہ تو ہماری نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم سولر کے اوپر نہیں جا رہے. اس کے علاوہ سولر کے علاوہ دوسری بہت بڑی سورس ہے ونڈ. جو ہمارا ونڈ کوریڈور ہے وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین کوریڈور ہے، جو کہ کراچی، جھمپیر، انڈس ڈیلٹا کے اوپر آتا ہے. وہ ساری جو ہوا بحر عرب سے اٹھتی ہے، کراچی کی طرف ہٹ کرتی ہے اور آگے جھمپیر کے اوپر ریزڈ ایریا، وہاں پر بے انتہا ہمارے ونڈ ٹربائنز لگ سکتی ہیں. انویسٹمنٹ کی بات ہے، کرنے کی ضرورت ہے، سرکار کو فوکس کرنا چاہیے. جی باجر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے تو بین الاقوامی سطح پہ جو ہم دیکھتے ہیں تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بہت اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے ہمارے سامعین کے لیے. دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پر جو کام ہو رہا ہے وہ ہے UNFCCC
UNFCCC, United Nations Framework Convention for Climate Change. وہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو کہ پچھلے جس کو کاپ بھی بولتے ہیں, کاپ 21, 22, 23, اس وقت 28 شاید ہوا تھا, جس میں ساری دنیا کے لوگ مل کے, کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ ہے, یہ میں مسئلہ حل کر لوں گا تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر یورپ نے یہ کوشش کر دیکھ لی ہے, انہوں نے اپنے ملک صفا کر لیے تھے, اپنی تمام انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے, اب تو کہتے ہیں کہ چائنا بڑا امیر کیوں ہو گیا, ہم اس کی ٹانگ کیسے کھینچیں, پر حقیقت یہ ہے کہ چائنا کی ساری دنیا کی انڈسٹریل پروڈکشن چائنا چلے گئی ہے. یورپ کے اندر وہ دھواں پھر نہیں پیدا ہو رہا. انہوں نے اپنے ملک تو صاف کر لیے ہیں, پر ہوا تو چلتی ہے, ہوا تو بارڈرز کو فالو نہیں کرتی, اس لیے گلوبل وارمنگ ہوگی, جس کے نتیجے میں ان کا موسم بھی تبدیل ہوگا. اس لیے مجبوراً ان کو ساری دنیا کو ایک ٹیبل پر لانا پڑا ہے, اور وہ UNFCCC کا اور کاپ میٹنگز جو ہیں مختلف ملکوں میں ہوتی جا رہی ہیں, ہو رہی ہیں. ایک گلوبل فریم ورک اب ڈیولپ ہوا ہے, جس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ جو پری انڈسٹریل اسٹیٹ تھی, ٹائم تھا, وہاں سے لے صرف 1.5 ڈگری ایوریج دنیا کا ٹیمپریچر بڑھنا چاہیے. بعض کہتے ہیں 2 ڈگریز تک بھی ہم جا سکتے ہیں, پر فیکٹر یہ ہے کہ ہم صرف 1.5 ڈگری سے اوپر ہمیں نہیں جانا. یہ ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اس کے لیے وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے کمٹمنٹ لے رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے ابھی ایک پیچھے میٹنگ ہوئی تھی پاکستان میں, لانگ ٹرم لو ایمیشن ڈیولپمنٹ کا پلان جو ہے یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کو کہا کہ جی آپ اپنا پلان دیں, لانگ ٹرم پلان دیں, لو ایمیشن ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے, یعنی کہ اپنے سسٹم میں سے کاربن فیول, فاسل فیول کو کیسے نکالیں گے, ایمیشنز کو کیسے کم کریں گے, وہ جو پہلے ہم ساری باتیں کر چکے ہیں. وہ پاکستان کو ٹارگٹ دیا, پیسے بھی دیتے ہیں, وہ کوئی ہمارے پر مہربانی نہیں کر رہے, ہم ان کا دھواں بڑے عرصے سے کھا رہے ہیں, پر یہ کہ دنیا کنسرنڈ ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک اور بھی کیا, لاس اینڈ ڈیمیجز, پاکستان اس کو بھی کلیم کر رہا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ہمارے ملک میں سیلاب اور باقی جو ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے, اس کا نقصان ہمارے سر پر آ رہا ہے, اس لیے آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے. اس آرگومنٹ کو پاکستان میں میں استعمال کرنے کے قائل نہیں ہوں, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. پر جب ان سے ملے تو ہم ڈیفینیٹلی ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے دنیا کو گندا کیا ہوا. ہماری تو کاربن فٹ پرنٹ ہمارا بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ میں. انہوں نے اب جو ہے اس کے لیے ایک اور میکنزم بھی آیا, کاربن کریڈٹس دیے جائیں کہ جس ملک نے زیادہ, آپ اتنا کاربن ایمٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو اس کا آپ کو کریڈٹس پرچیز کرنے پڑیں گے. سو دیٹ مینس کہ آپ آکسیجن کو ویلیو کر رہے ہیں, کلین ایئر کو ویلیو کر رہے ہیں. یعنی کہ جو آرگومنٹ ایک دفعہ کبھی ریو میں کانفرنس ہوئی تھی, جب بہت پرانی بات ہے, جس میں برازیل والوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنے درخت کاٹ دیتے ہیں اور آپ کا جو قرضہ ہمارے پر چڑھا ہم اتار دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو دنیا کے لنگز ہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر ہماری آکسیجن کے پیسے ہمیں دے رہے ہیں. سو دنیا اب اس طرح لنک اپ, اس لیے وہاں سے کاربن کریڈٹس کا ایک میکنزم ایوالو ہوا. ان لوگوں نے یہ ساری پریکٹسز جو کہ میں اس وقت سجیسٹ کر رہا ہوں کہ بیٹری پر جائیں, پبلک ٹرانسپورٹ کو امپروو کریں, واکیبلٹی کریں, ایمیشنز کو کم کریں, پاور, انہوں نے کچھ شارٹ کٹ کیے ہیں. انہیں اپنی پروڈکشن ساری کی ساری چائنا کو شفٹ کر دیا, اپنے ملکوں کا سارا گند جو ہے وہ ہمارے ملکوں میں ڈمپ کرنا شروع کر دیا, پلاسٹک وغیرہ, اور اپنے ملکوں کو انہوں نے صاف کر لیا. پر وہ ہو نہیں سکتا, اس لیے وہ انگیج کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں کہ لیٹس تھنک اینڈ ٹاک آن اے گلوبل پلیٹ فارم. اس میں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں, پاکستان گورنمنٹ بھی اس کے اندر کچھ. ایک اور بات بتائیے, آج کل یہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ یہ جو پلاسٹک کے ہم جو یہ جو شاپنگ بیگ استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیزیں پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں, اس سے بہت بڑا ایک مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے دردی سے کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں اور وہ پھر اس سے بڑی یعنی کہ زمین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم اپنے دریاؤں میں, سمندر میں, ہر جگہ ہم پلاسٹک کا جو ہے نا وہ پھینکتے ہیں. یہ بڑی اس سے گڑبڑ ہو گئی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو نیچر کے سسٹم ہے نا, نیچر کے سسٹم سائیکلک ہے, اٹس اے کمپلیٹ سائیکل ہے. یعنی کہ ادھر آپ نے مینیور پھینکی, کاؤ مینیور پھینکی, کاؤ ڈنگ پھینکی, وہ درخت نے انٹیک کیا, اس نے اپنے باڈی کا حصہ بنایا, اس میں اس نے فروٹ بنایا, پھل بنایا, وہ سیب بنایا, آپ نے وہ سیب کھایا. دس از اے اپ سائیکلنگ.
وہی جو پھر اس میں سے آپ نے کنزیوم کیا، آپ وہ باہر دوبارہ سسٹم کے اندر آیا، پھر وہ گند بنا، پھر اٹھ گیا، پھر چل گیا۔ نیچر جو ہے وہ اپ سائیکلنگ کر سکتی ہے، نیچرل سسٹم میں اپ سائیکلنگ ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنے کہتے ہیں جی ری سائیکل کریں، ہم ری سائیکل تو کرتے ہیں پر موسٹلی ڈاؤن سائیکلنگ ہو رہی ہے۔ ایک ہائی کوالٹی پلاسٹک ہے یا شاید کمپیوٹر کی باڈی ہے جیسے، جو وہ ڈاؤن سائیکل ہوئی تو پتہ لگا جی اس سے جو ہے پلاسٹک کے کین بن گئے، اسے ڈاؤن سائیکل ہوا، تو جی پلاسٹک کے سلپر بن گئے، اس کے بعد ڈاؤن سائیکل ہوا تو شاپر بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ مٹی میں جا کے پھنس گیا، وہ مائکرو پلاسٹکس بن گیا۔ وہ ایک سسٹم کے اندر چوک پوائنٹ آ گیا، سسٹم کو چوک کر دیا۔ نیچر کے جو سسٹمز ہیں اس کے اندر وہ پھنس کے رہ گیا۔ اور اس کی آبویس ایگزامپلز جو ہیں کہ زمین کی انفلٹریشن ختم ہوگی، زمین کے اندر پانی جانا بلاک ہو جاتا ہے، آپ کی گٹر لائنیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی فضا، یہ جو مائکرو پلاسٹک ہے یہ ہوا میں جاتی ہے، آپ انہیل کرتے ہیں، آپ کی بلڈ، آپ کی سسٹم کو چوک کر دیں، ہیومن سسٹمز کو چوک کر دے گی، کینسر وغیرہ سب کچھ چیزیں ہیں۔ ایسی کوئی بھی پروڈکٹ جو کہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، جو بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، یعنی کہ نیچر اس کو ڈیگریڈ نہیں کر پاتے اور وہ سسٹم میں پھنس جاتی ہے، اس میں مچھلیاں بھی ٹریپ ہو جائیں گی، وہ ہمارے پھیپڑوں میں بھی جا کے پھنس جائے گا، وہ درختوں کی جڑوں میں بھی جا کے پھنس جائے گا، وہ ایک نیوسنس ہے۔ سو کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو کہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، ہمیں اس کو سسٹم میں سے باہر نکالنا۔ اور پلاسٹک بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، جو لوگ بات کہہ رہے ہیں کہ بایو ڈیگریڈیبل ہے، وہ ابھی تک بھی بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، وہ فریگمنٹیشن ہے۔ ابھی پیچھے کراچی میں ایک کمپنی نے اب ڈرامہ کرنے کے لیے، بڑی آئل کمپنی ہے کہ جی ہم بڑے ماحول دوست ہیں، ہم نے پلاسٹک کے ساتھ ایک سڑک بنا دی ہے۔ جی ہاں، یہ میں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد جب گاڑیاں چلیں گی، وہ جو پلاسٹک ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ ہمارے پھیپڑوں میں جائے گی۔ اگر اسی پلاسٹک کو ہم، وہ ریکوریبل تو تھی، اب تو وہ ریکوریبل بھی نہیں رہی، تو بڑی خطرناک بات ہے۔ سو بیسیکلی اس کو بولتے ہیں گرین شیمنگ، یعنی کہ اپنا گلٹ کانشیس کلیئر کرنے کے لیے آپ بعد اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے، جی ہم نے جی ری سائیکل کر دیا۔ ری سائیکلنگ بھی ایک بہت بڑا فراڈ بن گیا ہوا۔ آپ شیشے کی بوتلیں کیوں نہیں بناتے؟ کیوں ہم یہ جتنے بھی سافٹ ڈرنکس امپورٹڈ لیتے ہیں یہ پلاسٹک بوٹلز کے اندر آ رہے ہیں؟ شیشہ ایک چیز ہے جو کہ انفینٹلی رینیویبل ہے، ہر دفعہ شیشے سے آپ پھر دوبارہ شیشہ بنا سکتے ہیں، اور وہ ڈاؤن گریڈ نہیں ہوگا، پلاسٹک ڈاؤن گریڈ ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہی بات ہے کہ ہمارے یہاں پیسٹیسائڈز بہت استعمال ہو رہی ہیں پھلوں میں، فصلوں پہ۔ اس کا یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ایکسپائرڈ لے آتے ہیں وہاں سے اٹھا کے، کون سی لے آتے ہیں، اس سے بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو ماحولیاتی آلودگی میں ایک حصہ پیسٹیسائڈ کا بھی ہے کہ ہم غیر ضروری طور پہ وہ کیڑے مارنے کے جو فرینڈلی کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں بیچ میں۔ تو یہ اس کا کوئی حل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، حل اس کا یہی ہے کہ ہمارا جو ہم اس کو پیسٹیسائڈ کو کم سے کم استعمال کریں، یعنی کہ ایسی کوئی دوائی جو کہ نیچر کے کچھ چیزوں کو مارتی ہے، اس کا ہمارے پر بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور ہوتا ہوگا۔ دوسرا، جس وقت ہم پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں تو اس میں فرینڈلی جو انسیکٹس ہیں وہ بھی مرتے ہیں، مائکروبز بھی مرتے ہیں جو کہ زمین کو زندہ رکھتے ہیں اور پودا اس کے اوپر سے غذائیت اس کے ذریعے اٹھاتا ہے، اس کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں۔ پیسٹیسائڈ پر چونکہ اس وقت ہم نے، اور پھر اس میں سپر بگز بن گئے، اتنا پیسٹیسائڈ استعمال کیا کہ جو بچ گئے وہ اپنی نسل آگے چلا گئے، وہ زیادہ تگڑے بن گئے۔ اب ان کے لیے، اور جو اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ہوا وہ بھی وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمیں سپر بگز بنانے شروع کر لیے۔ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم آرگینک فوڈ پروڈکشن میں جائیں۔ آرگینک فوڈ پروڈکشن مشکل ہے، پر سن 1960 سے پہلے کیا تھا؟ یہاں گندم بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، کوئی کیمیکل نہیں تھا، تو کیا ہم واپس اس طرف نہیں جا سکتے؟ ہمیں آرگینک فوڈ پروڈکشن کی طرف جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، ورنہ پیسٹیسائڈ جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، اور کیمیکل فرٹیلائزر سے بھی ہمیں جان چھڑانی ہے، وہ بھی ایک پرابلم ہے۔ جو نائٹروجن، پوٹاش اور فاسفورس یہ ہے، یہ جو زمین میں جا رہا ہے، پانی میں جا رہا ہے، یہ اس کو خراب کر رہا ہے۔ تو ہمیں آرگینک سسٹمز کی طرف جانا پڑے گا، سلولی گریجولی۔ کنزمپشن لیولز کم کرنے پڑیں گے۔ ہمارے کنزمپشن لیول دنیا میں بہت سارے ہیں، لوگوں کے بہت ہی زیادہ ہیں، اس کو ریڈیوس کریں۔
آئی کانٹ سجیسٹ کہ پاکستان میں آپ لوگ اپنا فروگل لائف سٹائل اڈاپٹ کریں. آگے یہاں پہ اتنی پاورٹی ہے, لوگ قوت خرید ہی کوئی نہیں ہے, پر ساری دنیا جو ہے اس کے کنزمپشن لیول اتنے زیادہ ہیں, انفینٹ ڈیولپمنٹ جو ہے ہر ایک چیز کے لیے, اتنی ہائی کنزمپشن لیول جو ہیں وہ چل نہیں سکتے. اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے, دیر از اے بایو کیپیسٹی. ہم اس بایو کیپیسٹی سے اوپر نکل جائیں گے تو خرابی پیدا ہوگی.